السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز اور شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کون سا ناول سننا ہے یا کون سا ناول آپ کو کیسا لگا۔ تو شروع کرتے ہیں نئے ناول کو، لیکن یہ ناول میں آپ کو پہلے ہی بتاتی چلوں کہ یہ اب تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، خود رائٹر کے چینل پر اویلیبل ہے، لیکن وہ صرف ایپیسوڈ وائز ابھی اپلوڈ کر رہی ہے۔ تو ابھی اس ناول کی رائٹر نے خود 7 ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیے ہیں، تو میں اسے شروع کر رہی ہوں وائس میں، ان کے چینل پر وداؤٹ وائس ہے۔ تو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی میوٹ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر سننا ہے تو بے شک آپ میری آواز میں بہت شوق سے سن سکتے ہیں۔ تو اس ناول کے میں آپ کو ویکلی ایپیسوڈ دیا کروں گی، ریگولر ایک الگ ناول چلتا رہے گا، اور یہ ناول ہفتے میں ایک بار آپ کو اس کا ایک ایپیسوڈ ملے گا، کیونکہ یہ اب تک مکمل نہیں ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں اس نیو ناول کو۔ یہ ہے اس ناول کا پہلا پیج، اور اس ناول کا نام ہے عشق میرا جنون، اس کی رائٹر ہے سلمیٰ خان۔ تو شروع کرتے ہیں عشق میرا جنون بائے سلمیٰ خان، پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عشق میرا جنون۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو مجھے۔ ارے اتنی خوبصورت لڑکی کو اتنی آسانی سے تھوڑی چھوڑیں گے ہم لوگ، پاگل سمجھا ہے کیا؟ ہا 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 ہا۔ ویسے لڑکی ہے تو بہت خوبصورت، گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہے۔ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ بیبی، تمہیں بچانے کے لیے اس جنگل میں کوئی بھی نہیں آئے گا، تو بہتر ہوگا کہ یہ کوشش ختم کر دو۔ ان 3 نوجوان لڑکوں پر تو جیسے شیطان ہی سوار ہو گیا تھا، وہ کسی حال میں بھی اس لڑکی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ لڑکی بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ پہلے میں، ابے چل سالے، ہر جگہ تو پہلے آ جاتا ہے، پہلے تو میں ہوں، میں نے کہا نا، میں پہلے تو مطلب میں۔ تم دونوں کتوں کی طرح آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ سب کو موقع ملے گا نا، تو اتنی جلد بازی کس چیز کی ہے؟ اچانک سے انہیں جھاڑیوں سے آواز آنے لگی، کون کون؟ وہ سب لوگ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کوئی نہیں ہے، ہوا ہوگی، ایک نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اتنے میں ایک لڑکے کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ کون کون؟ وہ اندھیرے میں اپنے پیچھے کھڑے وجود کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اب اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تم لوگوں کی موت۔ ان تینوں کو ایک بھاری آواز سنائی دی، اور آواز ایسی تھی جو کسی کو بھی خوف میں مبتلا کر سکتی تھی۔ اوپر سے کالا گھنا جنگل۔ ابھی وہ لوگ بھاگنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اس وجود نے ایک لڑکے کو پکڑ کر زمین پر پھینکا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی؟ کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ شیطان اگر سویا ہوا ہے تو اسے سوتے ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ وہ سب کو ختم کر دیتا ہے؟ لیکن تم لوگوں نے اس شیطان کو، اس درندے کو جگا دیا ہے۔ اگلے ہی پل کلہاڑی اٹھا کر اس وجود نے ایک لڑکے کے پیٹ پر ماری تھی۔ اس ایک کی درد سے چیخ نکلی تھی، باقی 2 تو بالکل سن پڑ گئے تھے باہر۔ پھر باری باری پتھر اٹھا کر ان سب کے چہرے پر مارتے ہوئے چہرہ مکمل بگاڑ چکا تھا۔ باری باری سب کی موت ان کے اوپر آ چکی تھی۔ وہ لڑکی تو اس وجود کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس وجود کے چہرے پر نقاب تھا جو اتنا ڈراؤنا تھا کہ کوئی بھی بے ہوش ہو جائے۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے بالکل برابر میں ٹیک لگا کر ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر کیسے آئی، ان لڑکیوں کا کیا ہوا۔ وہ تو وہاں پر تھی نا، اور وہ ماسک والا آدمی کون تھا جس نے اس کی جان بچائی؟ بہت سارے سوال اس کے ذہن میں تھے۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور اس لڑکی کے بوڑھے ماں باپ باہر نکلے۔ سچ شکر سائی کا، میری دہی صحیح سلامت ہے، تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو کہاں چلی گئی تھی؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، تو جانتی ہے کیا؟ وہ لوگ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے جو پسینے میں پوری نہائی ہوئی تھی۔ اماں تو اندر چل، میں تجھے سب بتاتی ہوں۔ اب وہ اسے سہارا دے کر اندر کی طرف لے جا رہے تھے۔
شاہ سائی 3 لاشیں ملی ہے جنگل کے اندر سے، اللہ توبہ ایسی حالت کی ہوئی ہے، جس نے انہیں مارا ہوگا اسے تو بالکل رحم نہیں آیا ہوگا ان پر۔ حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم لگ چکا تھا، پریشانی سے وزیر نامی خاص ملازم حویلی کے مالک سید عزیز شاہ کے پاس ساری خبر پہنچا رہا تھا۔ تو فکر نہ کرو وزیر، جس نے بھی کیا ہے ہم پتہ لگا لیں گے۔ وہ اپنے سر پر پگڑی سجاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ شاہ صاحب اللہ سائی جھوٹ نہ بلوائے، لوگوں کا تو کہنا ہے کہ ضرور جنگل میں کسی بھوت وغیرہ کا سایہ ہے، اور اس مہینے یہ 8ویں لاش وہاں سے ملی ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ کون کر رہا ہے یہ۔ وہ بس بولے جا رہا تھا، لیکن شاہ صاحب کسی اور ہی سوچ میں گم تھے۔ جا کر چھوٹے شاہ صاحب کو بلا کر لاؤ۔ ملازم حکم کی پاسداری کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ ماں صدقے ماں واری جائے، کتنا سونا ہے میرا پتر۔ شکورہ جا کر مرچیں لے کر آؤ، نظر تو اتارو اپنے جان کے ٹوٹے کی، آج تو اور سونا لگ رہا ہے۔ جی ملکان، جو آپ کا حکم۔ ملازمہ اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ ماں بیگم، کتنی بار کہہ چکا ہوں اتنی تعریفیں مت کیا کرے، اتنا بھی پیارا نہیں ہوں میں۔ ہٹ جھلا کہیں کا، آگے پورے گاؤں میں میرے پتر جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو سونا نہیں ہے۔ جن کو تو سونا نہیں لگتا ان کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ چل جلدی سے بیٹھ، شکورہ مرچی لاتی ہے تو میں نظر اتار دوں۔ کبھی کبھی تو میرے دل میں حال اٹھتے ہیں، کہیں تجھے میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب کائنات شاہ اپنی جان سے عزیز بیٹے کی نظر اتار کر اس پر واری جا رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ کون آ گیا؟ میں نے تو نظر بھی نہیں اتاری ابھی تک۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر بولی تھی، آ جائیں اندر۔ وزیر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکا کر بڑے ادب کے ساتھ کہنا شروع ہوا، چھوٹی شاہ صاحب، بڑی شاہ جی نے بلایا ہے۔ وہ اسی طریقے سے نظر زمین پر ہی گاڑے بتا رہا تھا۔ بابا سائی بلا رہے ہیں، ان کو بولو میں آتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر واپسی کی جانب بڑھ چکا تھا۔ چلے ماں بیگم، ذرا سن کے آتے ہیں آپ کے شوہر کے حکم۔ وہ شرارتی لہجے میں کہتے ہوئے اپنی ماں کو باہر کی جانب لے جا رہا تھا۔ جی بابا سائی، آپ نے بلایا؟ وہ فرمانبرداری سے اپنا سر جھکائے بڑے شاہ صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ تمہارے علم میں ہے کہ آج پھر گاؤں میں کیا ہوا ہے؟ وہ اب سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، سر نفی میں ہلایا۔ 3 نوجوان لڑکوں کی لاش ملی ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ ہے کون، چہرہ بری طریقے سے خراب کر دیا گیا ہے۔ اب تو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کافی سنجیدہ تھے۔ بابا سائی، میں جا کر دیکھتا ہوں، اور جو بھی یہ کر رہا ہے اسے بہت جلد منظر عام پر لے آؤں گا میں، آپ بے فکر رہے۔ پتر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے بھلا کیا فکر، تم ہی تو میرا سہارا ہو، تم ہو تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی اب گدی پر تو تم بیٹھنے والے ہو، تو یہ ساری پریشانیاں تمہاری ہے، اپنی پریشانیوں کو خود حل کرو۔ وہ نرمی سے مگر سنجیدہ ہو کر سمجھا رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے پاؤں داخلی دروازے سے باہر نکالے تھے۔ اب آج ہمارے بھاگ کہاں سے کھل گئے کہ چھوٹے شاہ صاحب ہم غریبوں کے پاس تشریف لائے ہیں۔ گاؤں کے پولیس اسٹیشن پر وہ اپنی گاڑی روک چکا تھا۔ وہاں پر موجود SHO کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی اس سے۔ یہ شاید اس لیے نہیں بنتی تھی کہ وہ اس کا جگری دوست بھی تھا، لیکن جب کام کی بات آئے تو کوئی دوست ووست نہیں۔ مجھے لگتا ہے ساحل، تمہیں کچھ زیادہ ہی اپنی نوکری کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر پاؤں پر پاؤں ٹکا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ ارے چھوٹے سائی، ہم غریبوں کی بھلا کیا مجال آپ لوگوں کے سامنے، ہم تو آپ کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں، جب چاہے پیر سے رون دے، ہم تھوڑی اف کریں گے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، وہ تو بس سانس لیتے ہوئے ہی کہہ رہ گیا، ویسے کچھ پینا پسند کریں گے؟ اصل میں ہوں ایماندار آفیسر، تو خود سے تو میں پلاؤں گا نہیں۔ تو ذرا چھوٹے شاہ صاحب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیے تو کچھ نوٹ نکالیے، اتنی زحمت تو آپ کر سکتے ہیں۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہ سامنے وجود کو طیش میں لا چکا تھا۔ ساحل میاں، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور بات رہی ایمانداری کی، تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کی ایمانداری، تو بہتر ہوگا اپنا منہ بند رکھے، کیونکہ میں نے منہ کھولا تو یہاں پر کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔
تھے تو وہ دونوں بچپن کے دوست، مگر لوگوں کو وہ دوست کم دشمن زیادہ لگتے تھے۔ معافی شاہ صاحب، مگر حقیقت کی زبان کڑوی ہوتی ہے، وہ بھی پیچھے کہاں ہٹنے والا تھا۔ غصے سے چھوٹے شاہ نے اپنے ہاتھ ٹیبل پر مارے۔ تم مجھ سے باہر مل، پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ سرگوشی والے انداز میں بغیر ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ میں کون سی تمہاری خفیہ گرل فرینڈ ہوں جو تم سے باہر ہی مل سکتی ہے؟ ارے بھائی، یار ہوں تمہارا، یہاں پر بھی مل سکتے ہو۔ اور اب وہ اپنے پرانے روپ میں واپس آ چکا تھا۔ چھوٹے شاہ نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارے شاہ صاحب، ہمیں بھی تو آنے دو، پیچھے سے ساحل پکارتا رہ گیا۔ ہائے میں صدقے جاؤں، آج میں نے چھوٹے شاہ صاحب کو دیکھا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، چاند کا ٹکڑا ہے بالکل، ان جیسا گبرو جوان پورے گاؤں میں نہیں ہے۔ صحیح کہا تو نے، چاند ہی ہے وہ، اور چاند دور ہوتا ہے، اسے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، اور تم بھی بس ان کے خواب دیکھتی رہنا، حقیقت میں نہیں ہونے والے وہ تمہارے۔ ارے دانی، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں جانتی ہوں میرے نہیں ہوں گے، مگر خواب دیکھنے کا مزہ بھی کچھ الگ ہے۔ اور ایک تم ہو جو ہر وقت صرف پڑھائی کرتی رہتی ہو، کبھی ادھر ادھر نظر گھماؤ تب تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے عاشق کتنے ہیں۔ ہم تو بھائی مر ہی گئے ہیں کہ کوئی ہم سے بولے کہ میں تو تم پہ مرتا ہوں، شادی کر لو مجھ سے۔ اور ایک تم ہو جو اتنے سارے لوگ تم پہ مرتے ہیں، مگر تم تو ایک نظر بھی ان کو نہیں دیکھتی ہو۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ دانین ایک مچھوارے کی بیٹی تھی، اس کا باپ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر بیچا کرتا تھا، اور ماں کھیتی باڑی کر کے اناج وغیرہ اگایا کرتی تھی۔ مقبول صادق اور کلثوم مقبول کافی محنتی لوگ تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی جو بڑی منتوں کے بعد ملی تھی۔ شادی کے 14 سال بعد دعاؤں کے بعد انہیں دانین مقبول صادق ملی تھی۔ کہتے ہیں نا، جب انسان امیدیں چھوڑ دیتا ہے تب وہ ذات عطا کرتی ہے، ان کی دعائیں بھی اثر لے آتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ گاؤں کے اسکول میں لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے، لڑکیاں زیادہ تر 3 جماعتیں پڑھتی تھی۔ آگے یا تو ان کے گھر والے انہیں نہیں چھوڑتے تھے، یا وہ شرم کے مارے آگے جاتی نہیں تھی، کیونکہ آگے کی جماعت میں صرف لڑکے ہوا کرتے تھے۔ لیکن دانین بچپن سے ہی خود اعتماد اور خود پر بھروسہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ مقبول صادق خود کمزور تھا، مگر اپنی بیٹی کو پہاڑ جیسا مضبوط بنایا تھا، دنیا کا سامنا کرنا اچھے سے سکھا دیا تھا، تبھی اس نے آگے پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاؤں کے اسکول میں صرف 8 جماعتیں تھیں، باقی دوسرے گاؤں میں 12 جماعتیں تھیں۔ یہاں سے جب دانین نے اپنی پڑھائی مکمل کی تو مقبول صادق کی خواہش پر وہ دوسرے گاؤں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ دوسرا گاؤں تقریباً 1 گھنٹے کے سفر پر تھا۔ صبح جب سورج بھی نہیں نکلتا تھا صحیح سے، مقبول صادق اور کلثوم دانین کو اسکول چھوڑنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ 7 بجے کے بعد اسکول کا گیٹ بند ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں کو نہ اپنے پیروں کی کوئی فکر ہوتی، نہ خود کا کوئی ہوش ہوتا تھا تو بس اتنا کہ اپنی بیٹی کو آگے پڑھانا ہے۔ گاؤں والوں نے بہت منع کیا کہ لڑکیاں تھوڑی آگے پڑھتی ہے، لگتا ہے مقبول بھا کو بیٹا چاہیے تھا، لیکن بیٹی مل گئی، اب بیٹی کو بیٹے کی طرح بنا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کلثوم اور مقبول بھا کا تو دماغ خراب ہی ہو گیا ہے، بھلا بیٹی کو کوئی پڑھاتا ہے اتنا؟ وہ بھی دوسرے گاؤں میں صبح صبح چھوڑ آتے ہیں اور پھر کڑکتی دھوپ میں چل کر بھی آتے ہیں۔ ان کے گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بس جاتی تھی، مگر وہ بس 7 بجے آیا کرتی تھی۔ دانی نے کئی بار اپنے ماں اور باپ کو کہا کہ وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتی، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر جب رات کو اپنے ماں باپ کے پیر دیکھتی جو درد سے لال ہو چکے ہوئے ہوتے تو اس کا دل رونے کو چاہتا۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے حسین اور خوبصورت تھی۔ لوگوں کا تو کہنا تھا کہ اللہ سائی نے مقبول صادق اور کلثوم کو ان کے صبر کی بدولت یہ چاند کا ٹکڑا عطا کیا ہے۔ پورے گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس نے دانی کے لیے رشتہ نہ بھجوایا ہو، مگر ان کی تو خواہشات تھی کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، اور یہ خواہش چند عرصے میں پوری بھی ہونے والی تھی، کیونکہ وہ اب شہر پڑھنے کو جا رہی تھی۔ خود ایک روٹی کھا کر مقبول صادق اور کلثوم نے پیسے جمع کیے تھے، وہ جانتے تھے یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ کلثوم نے اپنی شادی کے زیورات سارے گروی رکھوا دیے، مقبول نے تو منع بھی کیا تھا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بیٹی ڈاکٹر بن کر آئے گی تو سب چیزیں واپس وہ خود لائے گی۔
دانائن تو چلی جائے گی تو میں کیا کروں گی؟ اس کی بچپن کی سہیلی غزل، جو سہیلی کم بہن زیادہ تھی، جب اس کے شہر جانے کا پتہ چلا تو افسردہ ہی ہو گئی تھی۔ ارے جھلی نہ ہو تو میں کون سا ساری عمر کے لیے جا رہی ہوں، کچھ وقت بعد آ جاؤں گی، اور آؤں گی نا تو ڈاکٹر بن کے آؤں گی۔ تو سوچ، یہاں پر ہسپتال ہوگا، جو ہمارے گاؤں کے لوگ 2 گھنٹے سفر کر کے ہسپتال جاتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر بھی نہیں ملتا۔ اگر یہاں پر ہسپتال کھل گیا تو سوچنا سب کے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ وہ اب اس سے گلے لگتے ہوئے سمجھا رہی تھی، تو بھولے گی تو نہیں نا ہمیں؟ مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گئی ہے، ماسی سکینہ کو جا کے بتاتی ہوں کہ تمہاری بیٹی تو پاگل ہو چکی ہے۔ وہ اب چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بول رہی تھی، دانی میں تجھے بہت یاد کروں گی، اور یاد رکھنا میں تیری پہلی اور آخری دوست ہوں۔ اگر تو نے شہر میں کوئی دوست بنائے نا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اس کے منہ پر چاٹا مارتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو دانائن کو بہت زور سے لگا تھا۔ غزل کی بچی، تو کہہ رہی تھی جب بناؤں گی تب مارے گی، تو ابھی سے مار رہی ہے۔ وہ چہرے پر مصنوعی تھکی لاتے ہوئے ایک چاٹا غزل کے منہ پر رسید کر چکی تھی۔ دانی کی بچی، تجھے تو میں… اب وہ ڈنڈا لے کر اس کو پورے کھیتوں میں بھگا رہی تھی۔ دوسری طرف ذوالفقار حاتم، کیا آپ بھول گئے ہیں جو پنچایت میں فیصلہ ہوا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں کے کسی بھی انسان کو اس روڈ سے گزرنے سے نہیں روکیں گے؟ مگر شاید آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ ذوالفقار حاتم دوسرے گاؤں کے سردار حاتم علوی کا بیٹا تھا۔ شاہ صاحب والوں کا گاؤں کے آگے سے حاتم علوی کا گاؤں شروع ہوتا تھا، مگر دونوں گاؤں کے سرداروں میں نہیں بنتی تھی۔ اکثر کوئی بھی شاہ صاحب کے گاؤں سے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو حاتم علوی کے لوگ اسے روک لیتے۔ اب بات حد سے بڑھ گئی تھی۔ پنچایت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ شاہ صاحب کے گاؤں میں جو دریا ہے اس کا پانی حاتم علوی والوں کو دیا جائے گا۔ شرط یہ تھی کہ وہ کسی کو نہ روکے، لیکن انہوں نے پھر سے یہ حرکت شروع کر دی تھی۔ اب مجبوراً چھوٹے صاحب کو خود جا کر حاتم علوی کی بیٹھک میں ان کے بیٹے کے سامنے یہ بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ارے چھوٹے شاہ صاحب، ہماری حویلی میں پہلی بار تشریف لائے ہیں آپ، اور آتے ہی برس پڑے ہیں ہم پر۔ کچھ رحم کیجیے ہم غریبوں پر۔ جا حکمی جا کے کھانے کا انتظام کر۔ چھوٹے شاہ صاحب کو بغیر کھانا کھائے تو بھیجنے والے نہیں ہم۔ وہ اپنے خاص ملازم کو اشارہ کر کے دوبارہ چھوٹے شاہ صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ذوالفقار حاتم علوی، میں یہاں کھانا کھانے نہیں بلکہ بات کرنے آیا ہوں۔ جب پنچایت میں فیصلہ ہو گیا تھا تو یہ کرنے کا کوئی خاص مقصد و خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ذوالفقار نے ایک سانس باہر خارج کی۔ چھوٹے سائیں، ضرور ہمارے ملازموں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ پرانے ملازموں کو تو صحیح طریقے سے اس چیز کا علم ہے، کوئی شاہ صاحب کے گاؤں سے کسی کا راستہ نہیں روکنا، مگر نئے ملازموں کا کیا کریں ہم؟ ابھی نئے ہیں بیچارے، علم نہیں ہوگا ان کو۔ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت لا کر وہ بول رہے تھے۔ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں ذوالفقار حاتم صاحب کہ جیسے میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو۔ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ہمیں اپنی کیا جان گنوانی ہے شاہ خاندان سے دشمنی موڑ لے کر؟ وہ تو ہمارے بابا سائی اور آپ کے بابا سائی کی پرانی دشمنی ہے، ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہم تو نیو جنریشن ہے نا۔ وہ اصل میں تھوڑے پڑھے لکھے ہم بھی ہیں۔ اب آپ جتنے ہو ہم ہونے سے رہے، لیکن انگوٹھا چھاپ تو چلو ہم بھی نہیں ہیں۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا چھوٹے شاہ صاحب، کہ ملازموں کا تو علم نہیں ہوگا۔ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو چھوٹے شاہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، پھر لگے ہی تھے کہ ذوالفقار حاتم نے انہیں روک لیا۔ نہیں شاہ جی، ایسے تو نہیں جانے دیں گے ہم، آخر ہماری حویلی میں آئے ہیں تو کھاتے داری کے بغیر تو ہم کسی کو بھی نہیں جانے دیتے۔ ہمارے خاندان کا رواج ہے، اگر ہماری دہلیز پار کر کے کوئی آئے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، مگر شان سے اس کی خاطرداری کریں۔ آپ تو چلے دوست ہے آپ کی تو ہم دل و جان سے کریں گے۔ لہجے میں پراسراریت تھی۔ جمیلہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شاہ حویلی سے چھوٹے شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں؟ وہ جو نیند میں بڑبڑا رہی تھی، اچانک سے جمیلہ کی آواز پر تو اٹھ بیٹھی۔ ارے چھوٹی بیگم صاحبہ، میں نے اپنی خود گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، چھوٹے شاہ صاحب آئے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو انہیں حویلی کے اندر لایا گیا ہے۔ اور اس لڑکی کے چہرے پر اچانک سے چمک آ گئی۔ 5 سال سے وہ چھوٹے شاہ صاحب کی محبت میں گرفتار تھی۔
جانتی تھی دشمنی بہت پہلے کی ہے، مگر دل تھوڑی دشمنی دیکھتا ہے۔ دل تو دشمن پر بھی فدا ہو سکتا ہے، اور اس کی تو پہلی نظر والی محبت تھی جو اسے چھوٹے شاہ صاحب یعنی سید زاویار عزیز شاہ سے ہوئی تھی۔ ملازماؤں کو کہو کہ باورچی خانہ خالی کرے، اپنے ہاتھوں سے اپنے سائی کے لیے کھانا بناؤں گی میں۔ ماہی حاتم ملوی اپنی خاص ملازمہ جمیلہ کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ ہائے محبوب بس چند پردوں کے پیچھے ہیں، مگر دیدار بھی نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی بے بسی ایک عاشق کی کیا ہوگی؟ اپنے ہی دھن میں بولتے ہوئے وہ اب باورچی خانے میں داخل ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کھانا پورا تیار ہے، بس میٹھا بنانا رہ گیا ہے۔ چلو بیٹھو، یہاں سے خود بناؤں گی میں۔ چلو ہٹو یہاں سے، خود بناؤں گی میں۔ وہ دو ملازموں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے خوبصورت اور بھاری کام والا جوڑا سنبھالتے ہوئے اب کسٹرڈ اور تھوڑا اور میٹھا بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاہ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں زاویار کی شادی کر دینی چاہیے؟ اب تو ماشاءاللہ سے گدی پر بیٹھنے والا ہے، اور گدی پر زیادہ تر وہی لوگ بیٹھتے ہیں جن کی بیویاں ہوتی ہے۔ میری بھی ان بوڑھی ہڈیوں میں اب جان نہیں ہے کہ یہ حویلی سنبھال سکوں۔ بس اب اللہ سائی زاویار کے دن دکھا دے مجھے، پھر تو موت بھی آ جائے تو افسوس نہیں ہے۔ مرے آپ کے دشمن، ایسی باتیں مت کیا کرے آپ جانتی ہے آپ مجھے کتنی عزیز ہے۔ آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ سے مت کہیے گا۔ عزیز شاہ کو اپنی جان و عزیز بیوی کے یہ لفظ بالکل اچھے نہیں لگے تھے۔ آپ کہیں تو میں اپنی بھانجی جنت کا ہاتھ اپنے زاویار کے لیے مانگوں۔ شاہ صاحب جانتے تھے کہ وہ سوال نہیں بلکہ جواب بتا رہی ہے۔ اکثر وہ جو فیصلہ کر لیتی تھی بعد میں بتاتی ایسے تھی جیسے التجا کر رہی ہو، مگر وہ حق میں فیصلہ ہوتا تھا۔ اگر اس فیصلے کے آگے کسی نے چوچرا بھی کی تو کائنات شاہ پوری حویلی سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ وہ اس حویلی کی ملکہ تھی، اور ملکہ حکومت کرتی ہے جو وہ سالوں سے کر رہی تھی۔ اب تو ان کا ارادہ اپنی بھانجی جنت کو اس گھر کی بہو بنا کے لانے کا تھا، تاکہ ان کے بعد اگر کوئی اس حویلی کی ملکہ بنے تو وہ ان کی اپنی سگی بھانجی ہو۔ وہ پوچھ لے اپنے شہزادے سے، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا۔ شاہ صاحب تو اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ کائنات شاہ نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے شاہ صاحب کو دیکھا۔ وزیر، چائے کا انتظام کرو، میرے اور شاہ صاحب کے لیے باہر لان میں لے آؤ۔ وزیر اس بات میں سر ہلائے باہر کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ مسکرا کر شاہ صاحب کو اب دیکھ رہی تھی۔ اب دوسری طرف، بابا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ہمارے پاس اب صرف یہ بکریاں اور ایک گائے بچی ہے، آپ نے وہ بھی بیچ دی؟ وہ جب گھر واپس آئی تو بکریاں اور گائے نہ پا کر سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی، اور اس کی ماں نے بتایا کہ اس کا باپ صبح وہ جانور بیچ آیا ہے۔ اس کو اور تکلیف ہوئی اور وہ اور شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ مقبول صادق حق لا کر بولتا تھا۔ ایک جملے کو بولنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے ہوتا تھا۔ اکثر گاؤں والے تو اسے چڑھایا بھی کرتے تھے۔ اسے مچھلیاں بیچنے میں بھی کافی مسئلہ ہوتا تھا۔ میری دہی، تم سے اوپر ہمیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے میں تو اپنی جان بھی گروی رکھ سکتا ہوں۔ یہ تو پھر بھی چیزیں ہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے، بے اختیار دانی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بابا، اور اماں تم نے بابا کو روکا بھی نہیں۔ اب کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ یہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ اسے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اپنی اوقات سے بڑے خواب نہیں دیکھتی تھی، لیکن یہ خواب اس کے اماں ابا نے دیکھا تھا جو اسے پورا کرنا تھا۔ میری دہی، وہاں پر تو رہے گی، رہنے کا خرچہ، کھانا پینے کا خرچہ تو کہاں سے لائے گی؟ اس لیے ہم نے یہ کیا ہے تاکہ تو ڈاکٹر بن جا۔ جب تو ڈاکٹر بنے گی نا تو ہم سینہ چوڑا کر کے سب کو بتائیں گے کہ ہماری دہی ڈاکٹر ہے۔ ہم نے تو یہ سب تیرے لیے کیا ہے۔ دانی تو ہماری جان سے عزیز اولاد ہے، بلکہ ایک ہی تو اولاد ہے جو اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہے، اور بیٹیاں تو اللہ سائی کی رحمت ہوتی ہے، رحمت پر تھوڑی سوچا جاتا ہے۔ اب تو تیاری کے 1 ہفتے بعد تجھے شہر جانا ہے۔ صبح خط آیا تھا، تیرے ابا نے ڈاکیا سے پڑھوایا، جس میں لکھا تھا کہ تجھے 1 ہفتے بعد وہاں بلایا گیا ہے۔ جا شاباش میری دہی، جا کے آرام کر اب۔
نہیں اماں، میں تھوڑا باہر سے ہو کر آتی ہوں، یہاں پر ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ وہ یہ سب سن کر واقعہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ مقبول تو اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ بہت کمزور دل کا تھا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں رو پڑتا تھا اور بڑے بڑے غم میں ایک آنسو تک آنکھوں سے نہیں گرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت دل کے صاف تھے، سب کی خوشیوں میں آگے آگے رہتے تھے، مگر گاؤں میں اب کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگوں کے رشتے سے انکار کرنے کی وجہ سے بات چیت بند ہو گئی تھی، مگر ان لوگوں نے برا کبھی نہیں مانا۔ آج بھی کسی کو بھی سامنے سے گزرتا دیکھتے تو مسکرا کر ہی ان سے ملا کرتے تھے۔ سامنے والا اگر انہیں جھڑک بھی دیتا تب بھی وہ برا نہیں مانتے تھے۔ بس ایسے ہی تھے وہ دونوں۔ اللہ سائی خیر کرے۔ چاچا ٹھیک تو ہو تم؟ چکرا رہے ہیں کیا؟ اس طرف آ جاؤ۔ وہ روڈ کے اس پار ایک جھیل تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ دانین اس طرف جا رہی تھی جب روڈ پر ایک بوڑھا آدمی سائیکل سے گر کر زمین پر درد سے کرا رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ جھک کر انہیں دیکھا تو ان کے پاؤں میں زخم ہو چکا تھا کہ شاید سائیکل سے گرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ چاچا تم فکر مت کرو، میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ ایک چیز سمجھ چکی تھی، اس پیر میں شاید پہلے سے ہی زخم تھا۔ گرنے کی وجہ سے کھال جو نہ ہونے کے برابر تھی وہ ہٹ چکی تھی، اس وجہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ چاچا تم رکو، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ فوراً نیچے جنگل کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ اور نیچے جا ہی رہی تھی کہ اسے کسی جنگلی جانور کی آواز سنائی دی۔ وہ تو بالکل ہی کانپ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں والوں نے زیادہ آگے جانے سے منع کیا تھا کیونکہ اس جنگل میں بس دو ہی خوف تھے، ایک اس جنگل کے جانور بہت خطرناک تھے، دوسرا یہاں پر اس درندے کا بسیرا تھا۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا، مگر وہ شاید اب نیچے تک آ چکی تھی۔ مجھے واپس جانا ہوگا، لیکن آئی کہاں سے تھی؟ اللہ سائی اس بار بچا لو۔ میری نسلوں نے توبہ کی، دوبارہ ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ ابھی وہ کچھ کرتی کہ اسے اپنے سامنے سے ایک ریچھ آتا ہوا دکھا۔ پہلے تو وہ پریشان تھی، کیا جنگل میں ریچھ بھی تھے؟ اور اگر تھے تو کیا انہیں اسی وقت آنا تھا؟ ابھی وہ کوئی حرکت کرتی کہ وہ ریچھ حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اگلے ہی پل کسی نے گولی سے اس ریچھ کو اسی وقت وہیں پر ہی زمین بوس کر دیا تھا۔ دانے نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں سختی سے بند کر دی۔ یہ اللہ سائی، میں تو مر ہی گئی۔ میں مر تو نہیں گئی، ابھی تو ڈاکٹر بھی بننا تھا۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے اماں ابا نے، اللہ وہ بھی پورے نہیں کر پائی۔ اللہ سائی میں کیا کروں؟ وہ کانوں پر ہاتھ دیے آنکھیں زور سے بند کر کے زمین پر سمٹی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا لڑکی تم پاگل ہو؟ اس وقت اس خطرناک جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے سامنے سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، مگر وہ آواز اتنی دلکش تھی کہ دانین سکتے میں چلی گئی۔ اس نے اپنی نظریں اوپر کی تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تو ٹھہر ہی گئی تھی۔ سامنے کھڑا وجود اتنا حسین تھا کہ اس نے شاید اتنا حسین لڑکا کبھی نہ دیکھا ہو۔ سفید کلر کا کرتا جس پر کالے کلر کی شال اچھی طریقے سے لپٹی ہوئی تھی، بال جل سے جمائے ہوئے تھے، پیروں میں کالے جوتے جس سے وہ اور وجیح لگ رہا تھا، اس کی کالی گہری آنکھیں جس سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چھوٹے شاہ صاحب کا نام نکلا تھا، جو اگلے ہی پل اس نے اپنے حلق میں ہی واپس لے لیا تھا۔ اس نے کافی بار حویلی والوں کا ذکر سنا تھا، لیکن اس نے آج تک صرف کائنات شاہ اور عزیز شاہ کو ہی دیکھا تھا۔ باقی ان کے گھر کے افراد کو وہ نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ حویلی کی طرف اس کا جانا کبھی ہوا ہی نہیں تھا، نہ وہ اس طرف کبھی جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن کافی بار وہ لوگوں کے منہ سے حویلی والوں کی تعریفیں سن چکی تھی، اور غزل تو بس چھوٹے شاہ صاحب کا ہی ذکر کیا کرتی تھی۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلے ہی پل اس نے اپنے دماغ سے یہ خیال جھٹکا تھا، میں تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر جب ہوش آیا تو پھر آہستہ آہستہ بولنے لگی، وہ مجھے پتے چاہیے تھے، اس لیے میں یہاں پر آئی، لیکن میں گم ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے بتا رہی تھی۔ سامنے کھڑا وجود ایسا تھا کہ جیسے پہاڑ جیسا انسان ہو۔ چلو باہر۔ وہ آگے کی جانب بڑھ گیا، اسے اپنے پیچھے آنے کا حکم سنایا، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ ہے کون، کس نے جان بچائی اس کی؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس ریچھ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بے اختیار خوف نے اس کے درمیان پھر جال بچھا لیا تھا، لیکن خوف کے بعد ایک چیز اسے یاد آئی جس سے وہ اب اپنے پیروں کی رفتار بڑھا چکی تھی۔ ہائے اللہ سائی، وہ چاچا! وہ بھاگتے ہوئے
रोड तक पहुंची तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर तो चाचा थे ना जो गिर। अभी वो अपनी बात मुकम्मल करती जब उस वजूद ने उसकी बात दरमियान में ही काटी थी। वो चाचा अब अपने घर पर मौजूद है और अब बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम वहाँ क्या कर रही थी और किसके लिए पत्ते ले रही हो? वो उसके हाथ में पकड़े पत्तों की तरफ इशारा कर रहा था। वो चाचा दर्द से कर्रा रहे थे तो मैं उनके लिए। वो कभी भी इतना घबराई नहीं थी। वो हमेशा पुरएतमाद से लोगों से बात किया करती थी, मगर सामने खड़े इस वजूद को देखकर पता नहीं क्यों वो घबरा रही थी। वो अपने घर पे मौजूद है और तुम ये ढूंढने के लिए नीचे जंगल में चली गई थी, और तुम्हें क्या पता कि इन पत्तों से वो ठीक हो जाएंगे? तुम डॉक्टर हो क्या? आपको कैसे पता? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला था। जावियार तो बस उसे देखता ही रह गया। क्या तुम सच में डॉक्टर हो? वो खुद भी हैरान था। वो तो तंज कर रहा था, लेकिन क्या वो हकीकत में डॉक्टर है? हूँ, नहीं होने वाली हूँ, बस कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह बन जाऊंगी। उसकी पुरएतमाद लहजा देख कर एक पल के लिए तो जावियार की आंखें भी चुंधिया गई थी। तुम गांव में रहती हो क्या? नहीं, शहर में रहती हूँ, एक आलीशान बंगले में। वो उसे उल्टे जवाब दे रही थी। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर ही रहती होंगी ना। और से जावियार अजीज शाह को पहली बार अपने टक्कर की लड़की मिली थी। लड़के हो या लड़कियां, उसे देख कर ही नजरें झुकाकर दूसरी तरफ हो जाया करते थे। लेकिन इस लड़की में हिम्मत थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उल्टे जवाब दे रही थी। कहाँ रहती हो तुम? तुमसे मतलब? दानी का फिर उल्टा जवाब आया था। अभी वो आगे कुछ बोलती जब पीछे से एक मुलाजिम ने जावियार को पुकारा। और जिंदा जिस्म से रूह निकलना क्या होता है, ये उस वक्त दानैन को पता चला था। छोटे शाह साहब, गाड़ी ठीक हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। छोटे शाह साहब यानी ये जावियार अजीज शाह था। दानैन को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो जिससे इतना मामूली समझ कर उल्टे जवाब दे रही थी, वो तो गांव के सरदार का बेटा निकला। जावियार अभी मुलाजिम को जवाब देकर मुड़ा ही था जब पीछे उसे कोई भी नजर न आया। ये कहाँ चली गई? बेइख्तियार जाविया के मुंह से निकला था। या अल्लाह साई, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो छोटे शाह साहब निकलेंगे। या अल्लाह जी, मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था। आज पहली बार ही देखा था। मुझे क्या पता था कि वो हो सकता है। दानी, तुमने क्या कर दिया? तू पागल तो नहीं है? छोटे शाह साहब को किस तरीके के जवाब दे रही थी जिनसे लोग आंखें तक नहीं मिलाते, तो उनके साथ किस तरह से बात कर रही थी। अल्लाह साई की लानत हो मुझ पर, मैंने क्या कर दिया? वो अब रोने जैसी हो गई थी। और पीछे खड़े जावियार के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई थी। झिल्ली लड़की, वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्यों मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस लड़की के चेहरे पर उसे बेइख्तियार मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली थी। जारी है। तो अब ये नावल का दूसरा किस्त मैं अगले हफ्ते दूंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें, इसके दूसरे किस्त का इंतज़ार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना भी खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।